بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ قومیں کس طرح عروج حاصل کرتی ہیں اور کیوں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، علم کی کیا اہمیت ہے اور آب حیات کس چیز کا نام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا آب حیات کے بارے میں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی۔ اب آتے ہیں علم کی اہمیت کی طرف کہ علم کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، علم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر حصول علم کا حکم دیا ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ آیت مبارکہ سے صاف اور واضح ہوتا ہے کہ جو قومیں علم حاصل کر لیتی ہیں عروج ان کا مقدر بنتا ہے۔ اسی لیے ہادی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ امام بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، کہ میری طرف سے لوگوں کو احکام الہی پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے مسلمانوں کی یہ غلط فہمی تو دور ہو گئی کہ دین کا کام کرنا، دین پھیلانا صرف علماء دین کا کام نہیں ہے، علماء کا کام نہیں ہے، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم تیرے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ کا ہدایت دے دینا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں، سرخ اونٹ عرب میں بہت قیمتی سمجھا جاتا تھا، اس لیے حدیث مبارکہ میں سرخ اونٹ کی تمثیل موجود ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات آپ کھول لیں، قرآن پاک کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر علم کے حصول کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو پہلی وحی تھی قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ بھی علم کے حصول کے متعلق ہی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو آپ قرآن کی آیات پڑھیں، آپ غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے علم کے حصول کا حکم دے رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کون سا علم حاصل کریں، تو اس کا سادہ سا جواب ہے کہ قرآن و حدیث کا علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں سائنسی علوم کے حصول پر بھی خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں جن کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، تم قرآنی آیات پر غور کیوں نہیں کرتے، تم میری نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اب آتے ہیں عروج کی طرف کہ مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا۔ جب مسلمانوں نے ان آیات کو پڑھا، قرآن پاک کو پڑھا، اس کی تعلیمات پر عمل کیا، غور و فکر سے کام لیا، تو دنیا بھر کے ممالک کی اقوام مسلمانوں سے متاثر ہوئیں۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہوں، آپ بنو عباس کی 500 سالہ پرانی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مسلمان کس طرح عروج انہوں نے حاصل کیا اور کس طرح دنیا کی جو اقوام تھی وہ مسلمانوں سے متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے قرآن کو باریکی سے پڑھا، عمل کیا، تو آج وہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم اس علمی اثاثے کے مالک ہونے کے باوجود ان کے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، قرآنی تعلیمات کو آپ یہ کہہ لیں کہ بھلا ہی دیا ہے۔ تو اب آتے ہیں آخری بات کی طرف کہ آب حیات کیا ہے۔ دیکھیں، آب حیات کے متعلق میں نے بہت سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آب حیات ایک چشمے کا نام ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی پیا اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی، پھر سکندر بھی اس چشمے کی تلاش میں نکلا لیکن جو ہے بیچارہ بے نیل و مرام واپس آ گیا۔ تو دیکھیں، یہ سب خیالی باتیں ہیں، در حقیقت جس چشمے کا نام آب حیات ہے وہ یہی سرچشمہ علم ہے، جس نے اس کے 2 گھونٹ پی لیے وہ قیامت تک مہر و ماں کی طرح درخشاں رہے گا۔ آپ دیکھیں، تاریخ پر نظر ڈالیں، ابو علی سینا کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں، امام رازی کو کیوں یاد کرتے ہیں، امام غزالی کا نام کیوں زبان پر رہتا ہے، امام ابو حنیفہ کا نام آج تک کیوں زندہ ہے، علامہ اقبال کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں، اور بھی بہت سے دوسرے مشاہیر کے نام ہیں جو آج تک محض علم و فضل کی وجہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو آب حیات چشمہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام پر، قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی اس دنیا میں انسان آئے گا اس نے موت کا مزہ جو ہے وہ چکھنا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے
اور اس علم پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔